حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاوال مقتحمی۔ محتشم ناظرین، سلاسل تصوف کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف کٹ جائیے، تبتیلا جیسے کٹنے کا حق ہے، یعنی خلوت اختیار کیجئے، صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے مخلوق سے کٹ کے خالق سے جڑ کے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس غار کی تنہائیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو یاد کرتے، اللہ اللہ کرتے، اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر آپ کی حیات پاک میں ایسے لمحات آتے رہتے تھے، ایسے اوقات آتے تھے کہ جن میں آپ کا صرف اپنے رب سے ہی تعلق ہوتا تھا۔ لی مع اللہ وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں مجھے اللہ کے غیر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ انہی لمحات میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب ام المومنین محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مخاطب ہوتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کون؟ وہ عرض کرتی ہیں عائشہ، آپ فرماتے ہیں کون عائشہ؟ عرض کرتی ہیں ابو بکر کی بیٹی عائشہ، تو آپ فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ یہ کیفیات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رب کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہوا کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہی مخلوق سے کٹ جانا اور خالق سے جڑ جانا اور خلوت اختیار کرنا، خلوت گزینی، تنہائی میں صرف اللہ کا ہو جانا اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، رب سے مانگنا، رب کو پکارنا، اس کا ذکر کرنا، اس سے دعا کرنا، استغفار کرنا، یہی جو چیز ہے اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلاسل طریقت ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو تربیت ہے، ان کا جو پیغام ہے، اور جس چیز پر ان کا فوکس ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے حیات پاک سے ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو دین کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی حوالہ ہو، اس میں گائیڈنس جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور آپ کی حیات پاک سے ملے گی۔ تو انہی سلاسل تصوف میں ایک معروف سلسلہ اور بڑا سلسلہ، اور مورخین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سلاسل تصوف و طریقت میں سب سے قدیم، مشہور اور مستند سلسلہ جو جانا پہچانا جاتا ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو بانی ہیں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی،
عالم ربانی عارف حقانی سیاح لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ اس سلسلے کے بانی ہیں، اور آپ کو حضور غوث پاک کو تمام سلاسل کے بانیان ہوں یا ان کے وابستگان ہوں، وہ غوث اعظم کو اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا ہادی اور اپنا رہنما مانتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ حضرت خضر جو ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، وہ کہا کرتے تھے کہ جو ولی اب تک ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے الا وہو متعدب معہ، وہ سارے کے سارے سیدنا عبد القادر جیلانی کا دامن تھام کے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں، اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فقہاً آپ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کی فقہ کے آپ متبع تھے اور ماننے والے تھے، اور آپ کے مواعظ حسنہ جو ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کی تعلیمات میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، واعظ و نصیحت ہے، درس و تدریس ہے، اتباع سنت ہے اور امحائے بدعت ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کام متجددین کے خلاف سٹینڈ لینا ہے۔ آپ نے متجددین کے خلاف جہاد کیا۔ متجددین وہ تھے جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف بہت بڑا کام کیا، جہاد کیا، اور امت مصطفیٰ کو بدعات سے ہٹا کر سنت پر لگایا ہے اور اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو متبع سنت بنایا ہے، اور واعظ و نصیحت، درس و تدریس اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ جانتے ہیں اس کا عالم تو یہ تھا کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاکمان وقت جب آتے تھے، آپ ان کے مزاج میں، رویوں میں، نیتوں میں اگر کوئی کجی دیکھتے تھے تو ببانگ دوحل بلا خوف لومۃ لائم ان کو بھی امر بالمعروف کیا کرتے تھے، نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ جو مشہور واقعہ ہے کہ وقت کا خلیفہ آپ کی بارگاہ میں اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آتا ہے، آپ قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ اصرار کرتا ہے تو بالآخر آپ جلال میں آتے ہیں اور پکڑ کے نچوڑ دیتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلق خدا کا چوسا ہوا خون ہے وہ لے کے میرے پاس آ گئے اور نذرانہ دینے کے لیے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت، درس و تدریس، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہوتا کہ آپ کی ڈیوٹی واعظ کے حوالے سے خود دربار رسالت سے اور دربار مولا کائنات سے لگی تھی۔ آپ پہلے واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں، ایجیٹیشن، تو پھر زیارت میرے مصطفیٰ کی ہوئی، پھر زیارت شیر خدا کی ہوئی، یکے بعد دیگرے ان عظیم ترین ہستیوں نے آپ کو لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، اور پھر آپ کے واعظ کی تاثیر کا عالم یہ تھا، آپ کی تبلیغ میں حکمتوں کا سمندر یوں موجزن ہوتا تھا کہ آپ کے واعظ کی مجلس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، اور ان کے اندر بڑے بڑے علماء وقت کے، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے کاملین ہوتے تھے۔
ہزاروں کی تعداد میں لکھنے والے ہوتے تھے، کئی کئی جنازے آپ کے مجلس سے اٹھا کرتے تھے، مجلس واعظ سے کئی کئی جنازے اٹھا کرتے تھے، حال کی کیفیات طاری ہوتی تھی، بڑے بڑے محدثین اپنے گربان چاک کر لیا کرتے تھے، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا، لیکن آپ واعظ فرماتے تو آپ کی آواز جس طرح پہلے بندے تک پہنچتی اسی طرح آخری بندے تک پہنچا کرتی، یہ کیفیات ہوتی تھی آپ کے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناظرین نوٹ کرنے کی ہے، یہ ذہن نشین کرنے کی ہے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ خانقاہوں میں مقیم ہیں، بہت سارے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قطبیت، اپنی غوثیت کی بنیاد ہی علم پر رکھی، اور آپ نے فرمایا درست العلم درست العلم درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے تحصیل علم کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں، دجلہ کے کنارے پتے کھائے، بھوک پیاس کا سامنا کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، گھر بار چھوڑا، بچپن میں ماں نے بھیج دیا تھا، تو علم پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کتب بنا دیا، حتی صرت قطبا، میں کتب ہو گیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ علم و بس کری ہو یار، اور منسوب کرتے ہیں بزرگوں کی طرف اور اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے تصوف اور طریقت کے مقامات ہیں ان کی طرف سفر شروع ہی علم سے ہوتا ہے۔ طریقت کی طرف جانے کے لیے پہلے شریعت کا علم، اس میں مہارت، اس میں دسترس، شریعت پر عمل۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ طریقت ہے کیا، تصوف ہے کیا، تزکیہ ہے کیا؟ شریعت کی نیت کا نام ہی طریقت۔ انہوں نے کہا اگر نیت کا زاویہ درست ہو جائے تو یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی قطبیت کی بنیاد علم کو قرار دیا، فرمایا میں علم پڑھتا رہا، اور آپ نہ صرف پڑھتے رہے، پھر جب پڑھاتے تھے تو ایک ایک دن میں درجن بھر اسباق پڑھایا کرتے تھے، آپ درجن بھر اسباق حضور غوث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ، نصیحت، تبلیغ، رشد و ہدایت جو آپ کے مواعظ حسنہ تھے، ان پر مشتمل آپ کی معروف کتاب ہے الفتح الربانی۔ الفتح الربانی کا مطالعہ کریں، اہل علم جانتے ہیں، صاحبان فکر و دانش جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے حسین موتی ہیں اور کتنے گراں قدر ہیرے اور جواہرات بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے مواعظ پر مشتمل الفتح الربانی۔ اور آپ کے اس سلسلہ عالیہ قادریہ کو آگے بڑھانے میں اور اس کو بام عروج تک پہنچانے میں آپ ہی کے شہزادے، آپ ہی کے صاحبزادے سید زادے، آپ ہی کی تربیت یافتہ حضرت صاحبزادہ سید عبد الوہاب، اور اسی طرح حضرت صاحبزادہ سید عبد الرزاق رحمہم اللہ نے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب میں آخر میں خوبصورت وہ چین بتاتا ہوں کہ کن کن مقدس ہستیوں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضور پیران پیر کا آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا شجرہ طریقت یوں ہے، حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کے بعد نام آتا ہے شیخ ابو سعید مبارک مکرمی کا، اس کے بعد شیخ ابو الحسن فرشی کا، اس کے بعد شیخ ابو الفرا ترتوسی کا، اس کے بعد شیخ ابو الفضل ابو الواحد بنو تمیم کا، اس کے بعد شیخ ابو بکر شبلی کا، پھر خواجہ جنید بغدادی کا، پھر شیخ سر سختی کا، پھر شیخ معروف کرخی کا، پھر حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا کا، پھر سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم کا، پھر سیدنا حضرت امام جعفر صادق کا، پھر سیدنا حضرت امام محمد باقر کا، پھر سیدنا حضرت امام زین العابدین کا، پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اور پھر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا، اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات آتی ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب، یہ شجرہ طریقت، شجرہ نسب، سلسلہ عالیہ قادریہ کا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب